اللہ اکبر کبیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ سورہ الرعد ہی چل رہی ہے، انشاءاللہ اس کے آخری 2 رکوع ہیں، تو آج انشاءاللہ ان 2 رکوع کو اختتام تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا بفضل اللہ تعالی۔ گزشتہ جمعے جہاں بات ہماری ختم ہوئی تھی وہ یہی کہ میرے نبی یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ایک ایسی امت میں جس سے پہلی امتیں گزر چکی ہیں، نہ آپ پہلے نبی ہیں نہ وہ پہلی امت ہے، اور آپ کو بھیجا اس لیے کہ آپ اللہ کا قرآن پڑھائیں، انہیں تلاوت کریں، مقصد سمجھائیں، اور میرے نبی کہہ دیں ہوا ربی قل ہوا ربی، وہی اللہ جس نے مجھے بھیجا، پہلے انبیاء کو بھیجا، امتوں کو بھیجا، تمہیں امت بنایا اور مجھے آخری نبی بنایا، تمہیں آخری امت بنایا، وہی میرا پروردگار ہے، اس شان والا۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ علیہ توکلت، میں اسی پہ بھروسہ رکھتا ہوں۔ حالانکہ الہ کے اندر بھروسے والا معنی بھی آ ہی جاتا ہے، لیکن اس کو الگ سے ذکر کیا، کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں کی نفسیات کا پتہ ہے کہ بندہ عبادات کرتے ہوئے بھروسہ والی عبادت میں کمزور پڑ جاتا ہے۔ جس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نستعین ایاک نعبد کے اندر داخل ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو مانگنے سے بڑی عبادت کیا ہوگی؟ اس کے باوجود وہ ایاک نستعین کو الگ سے ذکر کیا۔ اللہ کو بتایا کہ میرا بندہ عبادات کے معاملے میں جو پکار کی عبادت ہے اس میں ذرا اسپیشلی کمزور ہو جاتا ہے، اسے ٹھوکر لگتی ہے، عبادت کرتے کرتے کہیں اور جا کے مانگنے لگتا ہے مجھے چھوڑ کے۔ تو قرآن کی سمری ہونے کے باوجود وہ ایاک نستعین کا ذکر کیا، تکرار کیا، کیونکہ ایاک نستعین تو ایاک نعبد کے اندر داخل ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں بھی ہے، وہی میرا پروردگار ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی عزت ذلت دینے والا نہیں، اس کے باوجود ذکر کیا کوئی بھروسے کے لائق نہیں۔ علیہ توکلت، میں اسی پہ بھروسہ رکھتا ہوں، یہ کہہ کے بتا دیا۔ اپنے مجھے مل کے جانا ہے، میں بول جاؤں گا۔ علیہ توکلت، میں اسی پہ بھروسہ رکھتا ہوں، لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ اللہ کو پتہ ہے بندہ بھروسے میں کمزور پڑ جاتا ہے۔ میں نے پچھلے جو میں بھی کہا تھا، اب یہ زیادہ میں یہاں وقت نہیں لگاؤں گا، ہم خود اپنے آپ کا اپنا تجزیہ خود کریں، ہم اللہ پہ بھروسہ کتنا رکھتے ہیں، اللہ پہ یقین کتنا رکھتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ مَتَابِ، اور میں نے پلٹ کے بھی اسی کے پاس جانا ہے، میرا ٹھکانہ، میرا ملجا، میرا ماوا وہی ہے، ہر معاملے میں میں اسی کی طرف رجوع رکھتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، ان سب پہ بات ہو چکی، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، آگے جاتا ہوں جہاں سے ہماری بات ختم ہوئی تھی، کہیں وقت ختم ہی نہ ہو جائے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ کا چلے مفہوم بتا دیتا ہوں تاکہ جڑ جائے بات، آیت سے جڑ جائے۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ، اب بھی تم ان مشرکین کے ایمان کی امید لگائے بیٹھے ہو، اس قرآن کی وجہ سے، اس قرآن کی برکت سے پہاڑ چل پڑے، مردے بولنے لگیں، زمین شق ہو جائے، لمبی مسافتیں آنے واحد میں طے ہونے لگیں۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پوری کائنات الٹی چلنے لگے، فطرت کے قوانین بدل جائے، یہ جو مطالبہ کرے وہ پورے ہونے لگیں، یہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے۔
آپ اب بھی ان کی امید لگا بیٹھ کے بیٹھیں کہ یہ ایمان لائیں گے. اس لیے داعی کو ایک حد تک محنت کرنی ہے. بس جب وہ یہ دیکھے میری دعوت پہنچ چکی ہے، یہ سمجھ چکے ہیں، اب یہ بس ماننے والے نہیں ہیں، اپنی توجہ دوسری طرف مرکوز کرے اور مجمع میں سے ماننے والوں کو تلاش کرنا شروع کر دے. یہی نہیں کہ اسی کے پیچھے پڑ جائے، بندہ پھر مایوس ہو جاتا ہے. سمجھانا ایک حد تک ہوتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. لا الہ الا اللہ. تو اب یہ پوری دعوت دی جا رہی ہے نا. اب وہ دعوت کا مذاق کرتے تھے، ٹھٹا کرتے تھے، نبی کا ٹھٹا کرتے تھے، نبی کا استہزاء کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں اور 4-5 باتیں ایک ہی آیت میں بتلا رہے ہیں. سب سے پہلا اللہ یہ قانون بتا رہے ہیں کہ میرے نبی، جس نبی نے بھی یہ دعوت دی ہے اسے رد عمل کا سامنا ضرور کرنا پڑا ہے. اسی کے ساتھ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ پہلے نبی نہیں ہیں، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے. اور تسلی کیسے دی جا رہی ہے؟ پہلے انبیاء کی سرگزشت بتا کے. جب بندے کو آگاہ کر دیا جاتا ہے تو چیز آسان ہو جاتی ہے. لا الہ الا اللہ. پھر اللہ تعالیٰ قانون مہلت بھی بتا رہے ہیں اور قانون عذاب بھی بتا رہے ہیں. 5 چیزیں اس کے اندر ذکر ہو رہی ہیں صرف چھوٹی سی آیت کے اندر. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. میرے نبی، جو رسول آپ سے پہلے گزر چکے ہیں ٹھٹا ان کے ساتھ بھی ہوا ہے. لقد 2 تاکیدیں لائی، لام بھی تاکید کا، قد بھی تاکید کا. ان کے ساتھ استہزاء ہوا ہے، ٹھٹا ہوا ہے ان کے ساتھ. ہم چھوٹے تھے، اب تو الحمدللہ یہ تبلیغی جماعت کی محنتیں، یہ دینی تحریکوں کی محنتیں، آپ کو تو اب ہر بڑے سے بڑے شعبے میں، مملکت کے حساس ترین شعبوں میں آپ دیکھیں، آپ کو وہاں دین کا نمائندہ نظر آئے گا. عمامہ لیا ہوگا، سر پہ پگڑی ہوگی، داڑھی ہوگی، سنت رسول کے مطابق اس کا لباس ہوگا. آپ کو ہر شعبے میں آپ نظر آئیں گے، ہر شعبے میں. یہ دینی تحریکوں کی محنت کے نتائج ہیں. ورنہ ایک وقت تھا، ایک بہت بڑی شخصیت نے مجھے خود بتایا کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی افسران شرمایا کرتے تھے. ایک وقت تھا نماز کا وقفہ ہوتا ہی نہیں تھا. یہ تو شہید ضیاء کی باقیات میں سے کہتے ہیں نا، ضیاء کی باقیات. تو ضیاء کی باقیات میں یہ نماز کا وقفہ بھی شامل ہے جو سرکاری اداروں میں ہوتا ہے. ضیاء کی باقیات میں ہر کالونی میں جو مسجد بنتی ہے لازمی طور پر یہ بھی شامل ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا. ضیاء کی پھر ساری باقیات شمار کرنی چاہیے. یہ بھی ضیاء کی باقیات ہیں، شہید ضیاء کی. لا الہ الا اللہ. تو بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ میں کس نقطے پہ بات کر رہا تھا، ذہن سے نکل گئی. ہاں جی، ٹھٹا. یہ تو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا. ہم بچے ہوتے تھے، ہم جاتے تھے مسجد کی طرف یا کہیں، او ملا، او ٹوپی مین. مجھے آج تک یہ لفظ نہیں بولتا. آج کسی کی ہمت ہے، اللہ کا شکر ہے. اسی ملا نے 70 ممالک کو پاش پاش کر کے رکھ دیا، جوتے کی نوک پہ رکھا ان کو. اور اسی کی برکات ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر دینداروں کا ایک رعب و دبدبہ ہے. یہ وہی ملا ہے. او ملا، او ٹوپی مین، یہ ہم نے بچپن میں خود سنا ہوا ہے. اور آج لوگ ٹوپی میننا اعزاز سمجھتے ہیں. اور ایک وقت تھا ہر مسجد کے اندر 3-3 درجن ٹوپیاں ایسے کیا کہتے ہیں گھری پڑی ہوتی تھیں. آج بھی ہیں لیکن اب کم ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی جیب میں ٹوپی ہوتی ہے، وہ چاہے شلوار ہو یا آپ کی پینٹ ہو، آپ کوشش کرتے ہیں ٹوپی پہن کے آئیں. ایسے یہ کہ نہیں؟ تو یہ تبدیلی نہیں تو کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی یہ ملاؤں نے کیا کیا، یہ دینی تحریکوں نے کیا کیا. میں آگے سے کہتا ہوں کیا نہیں کیا. بتاؤ کیا کیا؟ کتنا آسان سوال ہے. اس کا جواب ہے کیا نہیں کیا. اور اگر اس کو میں ذرا ڈیٹیل میں لے جاؤں تو میں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، پاکستان بنا 70 سال ہو گئے، اس سے بھی زائد ہو گئے. تمام دینی تحریکوں کو، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتی ہوں، اہل سنت کی جتنے بھی مسالک ہیں، ان سب کے کردار کو آپ ایک طرف رکھیں، اس کے بعد پاکستان کا تصور کریں کہ کیا اگر یہ دینی تحریکیں نہیں ہوتی تو پاکستان کا نقشہ کیا ہوتا.
پھر آپ کو قدر آئے گی کہ دینی تحریکوں نے کیا کیا۔ جن کے پاس اقتدار نہیں، اختیار نہیں، طاقت کے مراکز اور منابع نہیں، اس کے باوجود اتنی بڑی تبدیلی لیں اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں یار، یہاں تو پورا ڈبہ پڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں کون سا لے جاتے ہیں، خبر صاحب لاتے ہیں، وہ میں تو ایک آدھی استعمال کرتا ہوں، سب چلے جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، تو بات ساتھی بالکل منہ پہ آ جاتا ہے نا، تو قرآن کا بھی اپنا انداز ہے، جیسا سوال ہے اس کے مطابق جواب دیتا ہے، تو ہمیں بھی وہی عادت پڑی۔ ایک صاحب بالکل منہ پہ آ گئے، میرے زمانہ طالب علمی کی بات ہے، خیر اب تو ابھی بھی ہم طالب علم ہیں، بندہ تو ساری زندگی طالب علم رہتا ہے۔ کیا کیا؟ میں کہا تیرے باپ دادے کو کلمہ پڑھایا، یہ کیا ہم نے۔ تیرے باپ دادے کو مسلمان بنانے کا ذریعہ ہم بنے، ہم نے یہ کیا ہے۔ تمہارے سکولوں نے تمہیں مسلمان بنایا، تمہارے ماں باپ کی گود میں تمہیں مسلمان بنایا۔ سوال یہ، ماں باپ دیندار تھے تو پھر ماں باپ کے بعد دین کہاں سے آیا؟ آپ کو صحت ملتی ہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ طب ہے، آپ اس عمارت میں بیٹھے ہیں تو اس کی بہت بڑی وجہ انجینئرز ہیں، آپ اس ادارے میں بیٹھے تو اس کی بہت بڑی وجہ قانون دان ہے۔ دنیا میں کسی شعبے کی نفی نہیں ہو سکتی، لیکن گھر کو ہم نے مذہب کو ایسا سمجھ لیا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے خود ہی سب کچھ سیکھ کے آئے ہیں ہم۔ اور کچھ ہمارے بیوقوف ساتھی ہوتے ہیں، وہ مولوی کی تعریف کیسے کرتے ہیں، یہی مولوی جو آپ کا جنازہ پڑھاتا ہے، آپ کا نکاح پڑھاتا ہے۔ اور خبیثوں، مولوی کا کام جنازے اور نکاح پڑھانا نہیں ہے، مولوی کا کام جنازے اور نکاح پڑھانا نہیں ہے۔ نکاح خود پڑھائیں، جنازے کے لیے کون ہے؟ جنازے کے لیے جو سب سے قریبی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، وہ پڑھائے۔ ہاں آپ کہہ دیتے ہیں یار چلے مسجد کے امام صاحب ہیں، ہم سے زیادہ نیک کہ ہم سمجھتے ہیں، آپ حسن ظن میں اس کو آگے کر دیتے ہیں، وگرنہ اس کو آگے ہونے کا حق نہیں ہے جب تک ورثاء اجازت نہ دیں۔ علماء کا کام آپ کو مسلمان بنانا اور رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ علماء کا کام بس وہی ہے جو انبیاء کا کام ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور یہی سب سے بڑا کام ہے علماء کا۔ یہ جنازے پڑھانا، یہ نکاح پڑھا کے پیسے لینا، یہ رجسٹریشن فیس لینا، یہ کام مولویوں کے نہیں ہے۔ ہمارے ادارے کے ایک معزز سربراہ تھے، اب اوپر ہے، تو ان کی بیٹی کا نکاح تھا، تو انہوں نے مجھے کہا، مجھے کہہ لیں کہ میرے بہت سے مشائخ سے تعلق ہے لیکن میں چاہتا ہوں آپ پڑھائیں۔ میں نے کہا میرے لیے آنر کی بات ہے، میں حاضر ہوں۔ تو کہنے کہ وہ جو نکاح رجسٹرار ہوتے ہیں وہ رجسٹر وغیرہ فارم، تو میں کہا میں پروفیشنل نہیں ہوں، تو بڑا کہا لگا کے ہنسے۔ میں کہا میں پروفیشنل نہیں ہوں، پڑھا دوں گا، اس چیز کا مجھے پتہ نہیں۔ وہ پھر کچھ پروفیشنلز آئے بیٹھے، انہوں نے خانہ پوری کی، جہاں میرے سائن تھے کر دی، لیکن نکاح میں نے پڑھا دیا۔ نکاح میں ہم لیتے دیتے نہیں ہیں، ہاں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب کہہ رہے تھے اپنی حیثیت کے مطابق نکاح پڑھانے جاؤ تو دولہا کی طرف سے جاؤ، دلہن کی طرف سے جاؤ، کوشش والد صاحب کی کوشش ہوتی تھی کچھ نہ کچھ دیں، کم و بیش، اللہ معاف فرمائے، شاید ایسا ہے، اور اگر کوشش یہ ہونی چاہیے، شاید اب والد صاحب نے کبھی نہ بھی دیا ہو، لیکن ان کا مزاج یہ تھا۔ اور یہاں مزاج بنا ہوا ہے کہ مولوی صاحب انتظار کرتا ہے کب مرے تو 40 دن میرے گھر میں کھانا ہے۔ اس کرونا کے دور میں آٹا کہاں پہنچ گیا ہے، ہانڈی کہاں پہنچ گئی ہے، وہ کہتا ہے کب مرے تو 40 دن کھانا ہے، کب کسی کی شادی ہو تو ذرا جیب کا بوجھ میرا۔ ہم نے مولویوں کو ان کاموں کے لیے رکھ دیا۔ خدا کا خوف کریں، علماء کا کام انبیاء والا ہے، اور انبیاء ٹھٹے کا شکار ہوئے ہیں۔ اگر نبی ٹھٹے کا شکار ہوا ہے تو میری اور آپ کی کیا اوقات ہے بھائی؟ اگر آپ نے اور میں ان ساتھیوں کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے اس میدان کا انتخاب کیا، اگر اس میدان کا انتخاب کیا تو ٹھٹا برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ انبیاء کے وارث بھی کہلاؤ، سمجھ آئی، وہ پورا زندگی دل پشوری کرتے رہو اور آخرت جنت بھی پوری تمہاری ہو۔ امتحان بہرحال آتے ہیں، لیکن اللہ سے امتحان مانگنا نہیں چاہیے۔ تو تسلی بھی ہو گئی، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، پہلی امتوں کی سرگزشت بھی بتا دی، انہوں نے ایسا کیا۔ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے نا، تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور تسلی دی کیسے؟ انبیاء کی سرگزشت بتا کے دی۔
آپ اپنے بیٹے کو تسلی دیتے ہیں، بیٹا کوئی بات نہیں، پڑھائی کرو، حاسدین کی پرواہ نہ کرو، جو اچھا کام کرتا ہے حسد ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ آپ جب ایک سرگزشت بتاتے ہیں نا، معاشرے کی ریت بتاتے ہیں، تو آپ کے بیٹے کے لیے اس حسد کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ معاشرے کی ریت یہ ہے کہ جو آگے بڑھتا ہے اس کے ساتھ حسد ہوتا ہے، لیگ پولنگ ہوتی ہے، بیٹا برداشت کرو، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو نبی کے لیے اسی طرح آسان ہو رہا ہے۔ قرآن کلام کرتا ہے انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے، انسانی نفسیات کی نبض پر جس طرح قرآن ہاتھ رکھتا ہے دنیا کی کوئی کتاب ہاتھ نہیں رکھتی۔ لا الہ الا اللہ۔ میں نے ایک دفعہ والد صاحب اللہ بخشے انہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، میں نے شکایت کی ابو جان یہ ایسے ایسے حسد ہو رہا ہے، اس طرح کریں کہ ایسے یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو ذرا بھی انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا۔ مجھے بڑے بڑے مالی نقصانات بھی ہوئے، میرے والد صاحب اثر نہیں لیتے تھے۔ عجیب ان کی طبیعت تھی۔ میں نے جب شروع میں مدرسے میں داخل ہوا، میں نے کچھ چیزیں بتائیں تو مسکرائے، کہنے لگے کہ اچھا ایسے ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہتے اور پڑھو اور محنت کرو، یہ ان کا جواب تھا۔ کہتے اور پڑھو اور محنت کرو، آپ کے ساتھ حسد ہو رہا ہے، آپ اس میدان میں اور ترقی کریں، مثبت سوچیں۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ آپ پر روڑے جب پھینکتا ہے، کوئی پتھر پھینکتا ہے تو ان پتھروں کو آپ پل بنائیں، نہ کہ سر کے اوپر لینٹر ڈلوائیں اپنا، اس کو آپ پل بنا کے چلیں۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۔ اب یہاں قانون مکافات اللہ بتا رہے ہیں، لیکن قانون مکافات سے پہلے قانون مہلت بتا رہے ہیں۔ ٹھٹا ہوا پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے فوراً نہیں پکڑا، ڈیل دی۔ یہ ہے قانون مہلت۔ قانون مکافات عمل سے پہلے اللہ کا قانون مہلت کام کرتا ہے۔ اللہ فوراً نہیں پکڑتے، فوراً کلچ نہیں ڈالتے، فوراً گرفت نہیں کرتے، فوراً گچی نہیں پکڑتے، مہلت دیتے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کہ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، کہ مہلت دینے کے بعد جب میں نے پکڑا تو کیسا پکڑا تھا، دیکھو ذرا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر میری سزا کیسی تھی۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، بھلا وہ ذات جو ہر جان پہ کھڑی ہے اس کے اعمال کو لیے ہوئے۔ اللہ کس طرح اپنی تعریف کر رہے ہیں، بڑا وہ اللہ جو ہر نفس پہ کھڑا ہے اس کے اعمال کو لیے ہوئے، یعنی جو عمل کر رہا ہے اللہ کو پتا ہے۔ ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کو یہ خبر بھی نہیں، جن کو یہ پکار رہے ہیں ان کے پاس تو یہ طاقت ہی نہیں کہ انہیں پتا ہو۔ تو جو ذات جس کو سب خبر ہے، بندہ جو کرتا ہے اللہ کو پتا، اوپر اللہ ہی کھڑا ہے، تو آگے جواب دے دیا کمن لیس ہوا کذالک، یہ جواب محذوف ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دینا گوارا ہی نہیں کیا۔ وہ ذات جو اتنی برتر ہے، اس کا اتنا علم ہے، جو کرے اسے پتا ہوتا ہے، تو کیا وہ ان معبودوں کی طرح ہے، جھوٹے معبودوں کی طرح جنہیں ککھ پتہ نہیں ہوتا؟ لیکن یہ جو دوسرا جملہ ہے جنہیں ککھ پتہ نہیں ہوتا، ان معبودوں کی طرح قرآن ذکر ہی نہیں کرتا۔ یہ قرآن کا بلاغت ہے کہ قرآن کو اتنا ناگوار گزر رہا ہے کہ ان کا ذکر کرنا مناسب ہی نہیں سمجھ رہا۔ اور اس کی دوسری تفسیر، بھلا وہ ذات جو ہر جان پہ اس کے اعمال کو لیے کھڑی ہے، وہ سزا دیے بغیر رہے گی؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور گناہ بھی پھر ان لوگوں کا ایسا ہے کہ اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں۔ چھوٹا موٹا گناہ ہو تو اللہ معاف کرے، جبکہ شرک کو تو اللہ نے پہلے ہی ناقابل معافی جرم قرار دیا ہوا ہے، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ جعلوا للہ شرکاء۔ اب اللہ تعالیٰ تین باتیں کر رہے ہیں، تین باتیں، تین وجوہات ان کے شرک کے اوپر، تین وجوہات کے بارے میں ان سے بات کر رہے ہیں۔ میرے نبی آپ ہی نے کہہ دیں قل سموہم، اللہ کو چھوڑ کے تم جن جن معبودوں کو پکارتے ہو اپنے مصائب میں، مشکلات میں، حاجات میں، بیماری میں، صحت میں، اللہ کو چھوڑ کے تم نے اللہ کے اختیارات جن کو دے رکھے اور اللہ کے در کو چھوڑ کر جن کے تم در پہ جاتے ہو، اگر تمہارے پاس دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں تو ذرا ان ہستیوں کے نام تو بتائیں، کن کن ہستیوں کو اللہ نے اختیار دیا، ذرا نام تو بتاؤ، فلاں کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو، قل سموہم، ذرا نام بتاؤ۔ کیا انداز ہے اللہ کا۔ تین باتیں اللہ یہاں کر رہے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا نے اپنے اختیارات بانٹ دیے ہیں، ڈیوائیڈ کر دیے ہیں،
فلاں بیٹا دے سکتا ہے، فلاں بیٹی دے سکتا ہے، فلاں عزت دے سکتا ہے، فلاں ذلت دے سکتا ہے، فلاں بیماری دے سکتا ہے، فلاں بیماری سے شفا یاب کر سکتا ہے۔ اچھے اچھے صوفیوں کی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ فلاں مزار فلاں دعا کے لیے بڑا تریاق ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کمی بیشی معاف، اس قسم کا مضمون ہوتا ہے کہ فلاں حضرت کا مزار فلاں دعا کے لیے تریاق ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کہتا میں شہرک سے قریب ہوں، اور ہم اللہ کو چھوڑ کر کہاں گھوم رہے ہیں؟ تریاق کس کو قرار دے رہے ہیں؟ چاہے کسی بھی سطح پہ قرار دے رہے ہوں، چاہے شرک کی سطح ہو یا بدعت کی سطح ہو۔ اللہ کہتے بس مجھے نام بتاؤ جن کو تم نے میرے اختیارات دیے، میرے در کو چھوڑ کے تم جن جن کے در پہ جاتے ہو، یا میرے در پر بھی آتے ہو ان کے در پر بھی جاتے ہو، ذرا نام لو، بائی نیم مجھے بتاؤ کون کون ہے۔ پھر بائی نیم بتانے کے ساتھ ساتھ میں نے ان کو اختیارات کیا دیے ہیں ذرا وہ بھی بتاؤ۔ سموہم کے اندر صفات بھی آتی ہیں، ذاتی نام اور صفاتی نام دونوں آتے ہیں، کہ بتاؤ ذرا ان کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں۔ کسی کو ہم نے ایسا سخی بنا دیے کہ جو مانگو وہ دیتا ہے، کسی کو ہم نے ایسا خزانہ دینے والا بنا دیے کہ سارے خزانے اللہ نے اس کو دے دیے ہیں، کسی کو ہم نے ایسا ڈراوا بنا دیا ہے یہاں پیسے نہ ڈالو بابا پکڑ لیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کہتے ہیں سموہم، مجھے نام بتاؤ، مجھے ان کی صفات بتاؤ۔ اور دوسری بات، ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، چلو یہ کر لو، یا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جسے خود اللہ نہیں جانتا، تم اللہ کے شریک قرار دے رہے ہو، فلاں کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دی ہیں، اس کا مطلب تم اللہ کے شریک قرار دے رہے ہو، تو اللہ کو تو اپنے شریک کا پتہ ہی نہیں ہے۔ خدا کو اپنی زمین میں کسی اپنے شریک کا پتہ نہیں، پتہ اس لیے نہیں کہ شریک ہے ہی نہیں۔ یہ بلاغت کا اصول ہے، ایک چیز جو لازم ہو رہی ہو نا، لازم کی نفی کر کے ایک حکم کی نفی، ملزوم کی نفی ہو رہی ہوتی ہے۔ اب میں اگر اس بلاغت کے اصول کو عوامی زبان میں ذرا سمجھانا چاہوں تو آسان سی مثال میں تلاش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گے اگر پاکستان ایک ریاست ہے تو لامالہ اس کے ہمسائے بھی ہیں، اگر اس کے ہمسائے ممالک سرے سے نہیں ہیں تو اس کا مطلب پاکستان ریاست ہی نہیں ہے، کیونکہ جو ریاست ہوگی اس کے ہمسائے ضرور ہوں گے۔ اگر پاکستان کے اب ہمسائے ضرور ہوں گے، ہمسائے لازم ہو گیا نا، تو پاکستان کی ریاست ملزوم ہو گئی۔ تو کسی چیز کی نفی اس طرح بھی کرتے ہیں، جو چیز اس کو لازم ہوتی ہے اس کی نفی کر دیں تو وہ نفی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاکستان کا کوئی ہمسایہ ہی نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ پاکستان کے وجود کی نفی کر رہے ہیں حقیقت میں، ایسے ہی نہیں۔ چلیے اس سے بھی اور آسان مثال دے دوں، آپ کہتے ہیں اگر وہ مرد ہے تو اس کے اندر یہ صفات ہوں گی، اگر وہ صفات ہے ہی نہیں تو وہ کیا ہے؟ مرد نہیں ہے۔ اگر مرد ہے تو پھر لازم ہے کہ اس کے اندر یہی علامتیں ہوں، اگر علامتیں جو لازم ہیں وہ نہیں ہیں تو وہ مرد نہیں ہے۔ بالکل یہ بلاغت کا اصول اس آیت کے اندر ہے۔ کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں جانتا ہی نہیں؟ تو کیا مطلب جب اللہ جانتا نہیں تو وہ چیز ہے ہی نہیں، یہ ہے۔ اور اب تیسری بات، ام بظاہر من القول، یا تم بس منہ سے بکواس ہی کر رہے ہو جو تم شرک کرتے ہو۔ کب پہلی دو وجہ تو ہو نہیں سکتی، تم نام بھی نہیں بتا سکتے کہ اللہ نے کن کن کو شریک ٹھہرایا، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ کوئی شریک ہو اور اللہ کو پتہ نہ ہو، تو تیسری وجہ ہی رہ جاتی ہے کہ تم صرف منہ سے بکواس کرتے ہو کہ اللہ کا شریک ہے۔ بظاہر من القول، منہ سے نکلی ہوئی باتیں، بےہودہ بات، بکواس جس کے پیچھے کوئی بھی لاجک دلیل نہ ہو، کام بظاہر من القول کا، بس یہ تیسری وجہ رہ جاتی ہے۔ اللہ نے سمجھانے کی کوئی کسر چھوڑی ہے؟ بل زین للذین کفروا مکرہم، ان تمام حقائق کے باوجود پھر بھی جو انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا یہ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے۔ ان کے اعمال اب ان کو برے اعمال ان کو اچھے لگتے ہیں،
ان کو شرک اچھا لگتا ہے، توحید بری لگتی ہے، بدعت اچھی لگتی ہے، سنت بری لگتی ہے، بے حیائی اچھی لگتی ہے، حیا دقیانوسیت لگتی ہے، شراب اچھی لگتی ہے، 7 اپ بری لگتی ہے، شراب کے جام اٹھا کے گلاس کو گلاس سے ٹکرانا اچھا لگتا ہے، معزز ہوتے ہوئے ڈانس کرنا اچھا لگتا ہے، اللہ اکبر، مختصر لباس پہننا اچھا لگتا ہے، اور اپنے اعضاء کو ڈھانپنا برا لگتا ہے۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، کافروں کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں۔ مکر، اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر و شرک کو مکر کیوں کہا؟ کفر و شرک تو وہ کرتے ہیں نا، مکر کیوں کہا؟ مکر تو مکاری ہوتی ہے، کہتے ہیں یار یہ بڑا مکار ہے، بڑا اس کے اندر بڑا مکر و فریب، سمجھائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے مکر کہا کہ ان کے کفر و شرک کو، اس کی بھی وجہ ہے، جب وہ کفر و شرک کرتے ہیں اس کے مطلب اللہ کے مقابلے میں انہوں نے بناوٹی اللہ بنا لی ہیں، خدا بنا لی ہیں۔ تو بناوٹی خدا بنانا، پھر بناوٹی خداؤں پر دلیلوں کا انبار لگانا، پھر ان بناوٹی خداؤں کا اپنے آپ کو نمائندہ قرار دے کے پوری عوام کو الو بنانا، یہ مکر نہیں تو کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے کافروں کے کفر کو، مشرکین کے شرک کو مکر اس لیے کہا ہے، یہ سب سے پہلے اللہ کے مقابلے میں بناوٹی خدا بناتے ہیں، بنا کے ان پر دلیلیں قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عوام کو الو بناتے ہیں۔ جب عوام الو بن جائے تو کہتے ہیں حضرت سرکار براہ راست تو سنتے ہی نہیں ہیں، ہم سفارشی ہیں، ہمارے پاس آؤ، ہم ان کے نمائندے ہیں، ہمارے پاس ہو کے جاؤ گے تو سرکار کے پاس جا سکتے ہو، وگرنہ خود ان کو اپنا نمائندہ قرار دیتے ہیں، اور یہ قرآن گواہی دیتا ہے۔ پہلے یہود و نصارہ نے انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دیا کہ یہ اللہ کے نائب ہیں، ان کے پاس خدائی اختیارات ہیں، جب قوم مان گئی خود آگے ہو گئے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ پہلے انبیاء کے بارے میں عقیدہ قائم کروایا، پھر اپنے بارے میں عقیدہ قائم کروایا۔ بناوٹی خدا بناتے ہیں، ان پر جھوٹی دلیلوں کا انبار لگاتے ہیں، پھر ان بناوٹی خداؤں کا نمائندہ خود کو قرار دیتے ہیں، پھر عوام کو الو بنا کے لوٹتے ہیں۔ یہ مکر نہیں تو کیا ہے؟ اور مکر اس لیے بھی کہا، اللہ کو چھوڑ کے بندہ کسی اور کے در پہ جاتا ہے نا، تو اندر کی جو اس کی حقیقت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ غیر ذمہ دار بننا۔ وہ ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے کی نیت ہی نہیں رکھتا، نہ نماز پڑھنی، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ حج کرنا، نہ کچھ کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، حلال حرام کمائی میں کوئی تمیز نہیں، بس نظریہ وہ یہ رکھتا ہے کہ میں نے کسی بزرگ شخصیت کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، اب اسی نے میرے گناہ بخشوانے ہیں، اسی نے میری بلیک منی وائٹ کرنی ہے، اسی نے میری بگڑی ہوئی تقدیر بنانی ہے، نماز نہ پڑھے کچھ نہیں ہوتا، میرے پیر و مرشد نے گارنٹی جو دی ہے۔ یہاں پیر و مرشد کہتے ہوئے میں پیر و مرشد کا مخالف نہیں ہوں، خود پیروں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں الحمدللہ، لیکن بعد میں آنے والے غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ میں تصوف کے مخالفین میں سے نہیں ہوں، کٹر حمایتیوں میں سے ہوں الحمدللہ، لیکن غلط تصوف کے قائل نہیں ہیں، تصوف کے نام پر کاروبار کرنے والوں کے ہم قائل نہیں ہیں۔ ہمارے ایک عجیب چال ہوتی ہے کہ یا سرے سے ہی جڑ سے اکھیڑ کے اچھی چیزوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں، یا سب کچھ کو سینے سے لگا لیتے ہیں گن اور پاکی سمیت۔ نہ بھائی، آپ منڈی جا کے گندی اور اچھی سبزی کو الگ کرتے ہیں نا، تو خدا کے لیے یہ کام دین میں پہلے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل اس لیے نہیں دی کہ سبزی کو اچھا اور برے کو الگ کریں، وہ بھی اس بعد میں اس کے لیے دی ہے، پہلے اس لیے دی آپ دین میں سے کھوٹے کھرے کو الگ کریں۔ بندہ اللہ کے در کو چھوڑ کے کسی اور در پہ جاتا ہے تو اندر کی سائیکی یہ ہوتی ہے کہ دراصل وہ غیر ذمہ دار بننا چاہتا ہے، وہ نماز پڑھے بغیر شارٹ کٹ چاہتا ہے، وہ حج کیے بغیر، حقوق اللہ کی ادا کیے بغیر، حقوق العباد ادا کیے بغیر، حلال حرام کمائی ایک کر کے وہ شارٹ کٹ چاہتے ہوئے آخرت کی زندگی بھی لینا چاہتا ہے، تو یہ مکر نہیں تو کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کفر کو، مشرکین کے شرک کو ان کا مکر قرار دیا اس آیت کے اندر۔ قرآن تو سمندر ہے معانی کا۔ بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل،
اور پھر وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے. کیوں؟ اب ان کو اپنے برے کام اچھے لگتے ہیں. یہ خدا کا انتقام ہوتا ہے. جب بندہ راہ راست پہ نہیں آتا اللہ اس کے برے راستے کو اس کے لیے خوشنما بنا دیتے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے ہدایت کون دے سکتا؟ لہم عذاب فی الحیات الدنیا. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے. وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ. آخرت کا عذاب تو بالکل بہت ہی سخت تر ہے. وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ. ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ایسی ہستی ہیں جو بچا لیں گے. مسلمانوں کی شفاعت ہوگی، بدعقیدوں کی نہیں ہوتی ہے، مسلمانوں کی ہوگی. اور یہ جو مشرکین کافرین ہیں یہ کہتے ہیں نا ہم جو مرضی کریں ہم بخشا ہیں، یا ہم نبیوں کی اولاد ہیں یا نبیوں کی نسل میں سے ہیں، ہم جو مرضی کریں ہمیں معاف، ہمیں تو نماز ہی معاف ہے. ارے ہم تو اتنی بڑی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری شادی تو کہیں اور ہوتی ہی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی کی 3 بیٹیاں تو بنو امیہ میں جائیں، 1 بیٹی بنو ہاشم میں جائے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کہیں اور نہیں جا سکتی. اللہ اکبر. یہ ممبر والوں کا قصور ہے کہ ممبر نے آپ کے سامنے کہانیاں سنائیں، ابا جی کے خواب بیان کیے، آپ کے سامنے عقیدہ نہیں رکھا، آپ کے سامنے صرف اور صرف میٹھی 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 باتیں کی اور آپ کا ٹیسٹ بگاڑ کے رکھ دیا. اب جو حقیقت کی باتیں کرتا ہے کہتا ہے نہیں یہ قبول نہیں ہے. اپنا ٹیسٹ ٹھیک کریں. جو صرف میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے چکنے ہو جائیں اور خود قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، پھر آگے رہنمائی لیں. مثل الجنت التی وعد المتقون. وہ جنت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ہے کیسی؟ کا تجری من تحتها الانہار. اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. مفسرین اس کی تعویل کرتے ہیں، میں تو تعویل ہی نہیں کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ جنت کا باغ ہے، ہمیں نظر آئے گا انشاءاللہ نیچے نہر جاری ہوگی، ہم اوپر بیٹھے ہوں گے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اکلھا دائم. جس کے پھل دائمی ہیں، وظلھا جس کے سائے لازوال ہیں. تلک عقبی الذین اتقوا. ایسی شان والی جنت اہل تقوی کا مسکن ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب کرے. وعقبی الکافرین النار. اور ان حقیقتوں سے منہ موڑنے والے کافروں کا جو گھر ہوگا، مسکن، وہ آگ ہوگی، آگ. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرما. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب کا علم دیا ہے، صحیح کتاب کا علم، چاہے وہ قرآن ہو، انجیل ہو، تورات ہو، زبور ہو، کوئی بھی کتاب ہو، جن کے پاس کتاب کا صحیح علم ہے، تو وہ لوگ اس وحی پر خوش ہوتے ہیں جو آپ پہ اتر رہی ہے. وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضًا. ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو اسی قرآن کی، اسی وحی کی بہت سے احکامات کا انکار کرتے ہیں. جو مزاج میں لگا اقرار، جو مزاج میں نہ آیا اس کا انکار. لا الہ الا اللہ. قل انما امرت ان اعبد اللہ. میرے نبی کہہ دیں، کوئی مانے نہ مانے، کوئی خوش ہو یا ناخوش ہو، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کروں، ایک اللہ کی اطاعت کروں، ایک اللہ کو اپنا حاکم سمجھوں. بس جائے نماز سے لے کر جائے اقتدار تک حکم صرف ایک اللہ کا چلتا ہے. یہ نہیں جائے نماز پہ کھڑے ہوں تو اللہ کے غلام، اور جائے نماز سے پیچھے جائے اقتدار پہ چلے تو شیطانوں کے احکامات کو آپ مانیں. نہیں. قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ. مجھے حکم دیا گیا، کوئی خوش ہو نہ خوش، کوئی مانے یا نہ مانے، میں تو ایک اللہ کی عبادت کروں گا، اطاعت کروں گا. اور مجھے روک دیا گیا کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں. الیہ ادعو. میں اسی کی طرف دعوت دیتا رہوں گا. وَإِلَيْهِ مَآبِ. مجھے اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے کل. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا. اللہ کہتا ہے یہ ہماری شان ہے، یہ ہمارا کمال ہے. ہم نے قرآن جیسی کتاب اتاری، وہ بھی عربی میں اتاری، اور درخواست بنا کے نہیں اتاری، حکم بنا کے اتارا. ہم قرآن کو درخواست سمجھتے ہیں. آج ہم مجبور ہیں ممبر پر ہم درخواست کرتے ہیں، لیکن جو طاقت کے مراکز ہیں ان کو حکمت قرآن نافذ کرنا ان پر لازم ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو درخواست بنا کے نہیں اتارا، حکم بنا کے اتارا. حکم، آرڈر.
اور جس قرآن کی شان یہ ہے کہ وہ آرڈر بن کے اترا ہے، آج اس قرآن کی یتیمی یہ ہے، یا وہ چیرنگ کراس کے اوپر کیا کہتے ہیں شیشے کے مرتبان میں بند ہے، یا لاہور میوزیم میں بند ہے، یا اگر وہ کھلتا بھی ہے تو دلہن کے سر کے اوپر سے گزرتا ہے، یا کوئی مر جاتا ہے تو ہم اس کو پڑھنے لگ جاتے ہیں، بس پھر دوبارہ میوزیم میں بند کر دیتے ہیں یا چیرنگ کراس میں لا کے مرتبان میں بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا حق ادا ہو رہا ہے۔ قرآن کی شان درخواست بن کے نہیں اترا، قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ آرڈر بن کے اترا، حکمن عربیہ، اور آرڈر بھی اردو میں نہیں عربی میں کہ تم اپنے مطلب لینے لگ جاؤ۔ قرآن عربی میں ہے تو عربی حدود کے اندر رہے گا، اس کے وہ معانی آپ نہیں پہنا سکتے، اس قرآن کے معانی کا وہ لباس جو کسی اور زبان میں ہو، عربی زبان میں نہ ہو۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ میرے نبی، ہم نے تو حقیقت آشکار کر دی ہے سب کے لیے، اگر آپ بھی ان کافروں کی اگر خواہشات کی پیروی کریں گے تو آپ کو بھی اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کتنی بڑی آیت ہے یہ، کہہ کر دراصل مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے۔ نبی کو مخاطب کر کے سمجھانا کس کو ہے؟ امت کو سمجھانا ہے کہ میرے نبی اگر آپ بھی ان کی پیروی کریں گے تو آپ کو بھی اللہ سے نہیں بچا سکتا کوئی۔ تو پھر ہما شما ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ نبی کو مخاطب کر کے امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ کتنا حساس ترین مسئلہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی حساس ترین منصب پہ بیٹھا ہو، ادارے کا سربراہ ہو، وہ کہے کہ اگر یہ کام غلط کروں میں بھی نہیں بچ سکتا، وہ یہ کہہ کر سب کو پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ حساس ہو جاؤ، یہ حکم اتنا سخت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، میرے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے؟ بیوی بچے ہیں، خواہشات نفسانی ہیں۔ کہا ہم نے کوئی بھی نبی بھیجا ہے یہ چیزیں اس کے ساتھ رکھی ہیں، ہم نے نبیوں کو بیوی بچوں والا بنایا ہے۔ رسولا من قبلک، عموماً یہی اللہ کا طور طریقہ رہا ہے، تو بیوی ہونا، بچے ہونا، خواہشات ساتھ رہنا، یہ نبوت کے منافی نہیں ہے، یہ عین نبوت کے مطابق ہے۔ نبی انسانوں کے اندر میں سے ہوتا ہے، پھر اس سطح پر جاتا ہے معصومیت کی بلندی پر جہاں کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے اس کے لیے بیوی بچے بنائے۔ اب بیوی بچے ہوں گے تو خوراک بھی ہوگی، خوراک ہوگی تو اس کے لیے پیسے بھی خرچ ہوں گے، اور اگر معاشرہ باقی تمام چیزوں کے خرچے اٹھاتا ہے تو پھر جو مذہبی فرائض ادا کرتے ہیں ان کے خرچے بھی اٹھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ وزیر تنخواہ کہاں سے لیتا ہے؟ صدر مملکت کہاں سے لیتا ہے؟ ادارے کے لوگ اہلکار کہاں سے لیتے ہیں؟ معاشرے سے لیتے ہیں۔ اور جو معاشرے سے تنخواہ لیتے ہیں اس میں عادلانہ ٹیکس بھی ہے، ظالمانہ ٹیکس بھی ہے، غنڈہ ٹیکس بھی ہے، سب کچھ حلال حرام مکس ہے۔ اور جو مذہبی لوگوں کو آپ دیتے ہیں وہ تو بندہ کوشش کرتا ہے میں حلال ہی دوں، اور کوئی زبردستی کسی سے لے نہیں سکتا۔ یہ تو بن گیا تانا، اور جو عادلانہ ظالمانہ ٹیکس حرام حلال مکس وہ بن گئی شان۔ یہ کبھی پھر اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔